ایک اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ آغا صاحب ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ لون لے رہے ہیں، بینک سے لون لیں گے یا کسی سے جو ہے نا۔ اب پہلے جو ہے نا سیدھا سیدھا سارا دنیا کو بتا ہے کہ بھائی پیسہ لے رہا ہے بیاج پہ۔ اب جب سب کو پتا چل گیا نا بیاج حرام ہے، نجس ہے، سود ہے، تو اب اس کا اصلاح کرنے کے بجائے اس کا نام بدل لیا، اسلامی بینک کا لون، اسلامی طریقے سے لون۔ اب بابا یہ جب آپ سے سود لے رہا ہے، آپ لے رہے 1,00,000، آپ واپس دے رہے 1,80، 1,50، تو اس میں قسطیں کم کر رہا ہے، مدت وہ کر رہا ہے، سود ہے، اور سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا مترادف ہے۔ اور جو کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو کامیابی نہیں ہوگی، اور جس کام کو آپ نے حرام سے شروع کیا ہے اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر فائدہ ہوگا برکت نہیں ہوگی۔ وہ اکثر ہم لوگ یہ ایک قصہ سناتے ہیں، مولا امام جعفر الصادق کے زمانے میں ایک خاتون ہے جو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ ان کا سینے کا، تو حکیم نے کہا کہ ان کو وہ خمیرہ یعنی شراب کے چند قطرے صبح نیار منہ پی لے، اور پتہ نہیں ایسا کرے ویسا کرے۔ تو وہ مومنہ تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا حکیم کی بات، مولا امام جعفر الصادق کے پاس گئی اور فرمایا کہ یہ حکیم نے ایسے بولا ہے اور مجھے بتا یہ خمر جو ہے یہ حرام ہے اور مجھے علاج کے لیے بتایا۔ تو مولا نے فرمایا کہ وفی منافع للناس کثیرہ، اسی لیے کہا ہے کہ اس میں منافع ہے، لیکن اس میں لا برکت ہے، لا برکت بشفاء من حرام۔ کوئی شفا ہو تو وہ حرام سے شروع ہو کے اور یہ آ جائے تو اس شفا میں برکت نہیں ہے۔ البتہ اجازت ہے، مجبوری کی حالت میں اجازت ہے، لیکن مولا کے فرمان ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے اسی وقت کہا کہ مجھے ایسا شفا نہیں چاہیے جس میں اللہ اور اہل بیت ناراضی ہو، مجھے بے برکت شفا نہیں چاہیے۔ اور اسی بنیاد پر بھی وہ چلی گئی، اور وہ بیماری سے بھی شفا ہوگی، وہ تو معجزہ ہے مولا کا، ظاہر سی بات ہے جب مولا کے بعد مانی تو ان کو شفا بھی مل جائے گا۔ تو ہمارے بعد ابھی جو ہے نا بزنس کا ہے کہ آپ سود پہ پیسہ لے کے بزنس کر رہے ہیں، بیاج پہ یا حرام پیسوں سے، دوسروں کے مال سے، حقوق العباد آپ کے پاس ہے، آپ بغیر اجازت کے آپ بزنس کر رہے ہیں، یہ سب مال حرام ہے۔ اگر آپ لاکھوں روپیہ فائدہ بھی کریں، یہ آپ اپنے آخرت میں اپنے اعمال کو آپ جلا رہے ہیں، اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ یا آپ یہ نہیں دیکھنا کہ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ فائدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو، فائدہ یہ ہے کہ باعزت آپ کے مال اضافہ ہو، اور حلال طریقے سے، تاکہ اللہ اور رسول اس پر راضی ہو۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ آپ کے مال کہاں سے آئے، اس کے بغیر وہ بزنس قابل قبول نہیں ہے جو وہ حرام سے شروع ہوتا ہے، بغیر مخمس مال کا، بغیر مزکا مال کا، یا سود والے مال کا، یا ایک کام شروع کیا آپ نے رشوت سے شروع کروایا۔ اب یہ نہ کہے کہ مجبوری ہے، دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم سب کے سب مل کے
حلال پہ کام کرنے کے شروع کرے نا تو سارا دنیا بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے آسان راستے کو اختیار کیا۔